آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ مسکینوں محتاجوں کو کما کر کھلانے والے ہیں، بے سہاروں کا سہارا بننے والے ہیں، اور آپ مہمانوں کی عزت و احترام کرنے والے ہیں، اور آپ ہو کہ لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہو اور دین کی خاطر تکلیفیں اٹھانے والے ہو۔ حضرت اماں جان فرماتی ہیں جس شخص میں اتنی خوبیاں ہوں اللہ ایسی شخصیت کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے، اور اللہ نے اتنا مقام عطا فرمایا، فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم تمہیں اتنا عطا کریں گے کہ تمہاری آج سے کل بہتر ہو جائے گی، تمہاری مکہ کی زندگی سے مدنی زندگی بہتر ہوگی، آج کے دن سے کل کا دن اور پھر آنے والا دن بہتر ہوگا، اور تمہاری اس دنیا سے آخرت بہتر ہوگی۔ اتنا اللہ نے مقام دیا، اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے والے اور احسار کا جذبہ رکھنے والے۔ اور آئیے یہ نبی رحمت علیہ السلام کا فرمان گرامی ہے، فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے لیے وہی کچھ پسند نہیں کرتا جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور دوسروں کو کھانا کھلانے والے اللہ کی محبت کی خاطر، مسکینا و یتیما و اسیرا، اور وہ اللہ کی محبت کے لیے یتیموں، مسکینوں اور قیدیوں کو کھانا کھلانے والے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور لوگوں کو کھانا کھلانے کی وجہ اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا ہے۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، وہ اس بدلہ میں نہ لوگوں سے کچھ مطالبہ کرنے والے ہیں، نہ کوئی جزا اور بدلہ چاہتے ہیں۔ ان کی رضا اسی بات میں ہے کہ اللہ کی محبت اور اللہ کی رضوان مل جائے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔
واجب الاحترام سامعین گرامی، اللہ پاک کی توفیق خاص سے مسنون خطبہ میں سورہ دہر کی 2 آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے با ترجمہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب کائنات کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، ہماری یہ التجا ہے کہ پروردگار جو کچھ کہا جائے، بیان کیا جائے، مجھے اور آپ کو اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب گرامی، جس طرح انسان کی زندگی کا بنیادی مقصد اللہ کی عبادت اور بندگی ہے، اسی طرح انسان کی زندگی کا ایک اور بنیادی مقصد مخلوق خدا کی خدمت اور لوگوں سے ہمدردی اظہار اور دوسروں کے لیے قربانی پیش کرنا، یہ بھی انسانیت کی معراج ہے اور انسانی زندگی کا ایک بہت اعلیٰ مقصد ہے۔ دیکھیے، حقوق 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک حقوق اللہ ہیں اور ایک حقوق العباد ہیں۔ تمام عبادات، صوم و صلاۃ، حج و عمرہ، ذکر و اذکار، نوافل، یہ عبادات حقوق اللہ کہلاتے ہیں۔ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی بھی ازحد ضروری ہے۔ قیامت کے روز جب ابن آدم سے حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، وہاں دوسری طرف حقوق العباد میں سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ خون کے بارے میں ہوگا۔ حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز اور حقوق العباد میں سب سے پہلے خون کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو ان احادیث سے ہمیں ان دونوں حقوق کی اہمیت اور ان کی افضلیت کی بھی وضاحت ملتی ہے۔ اور یوں سمجھ لیجئے، قیامت کے دن اسی شخص کی نجات ممکن ہوگی جو حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی بھی ادائیگی کرنے والا تھا۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ و تسلیم نے سوال کیا، اتدرون مل مفلس، کہ اے میرے صحابہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، المفلس فینا من لا درہم ولا دینار لہو، ہم میں سے مفلس وہ ہے جس کے پاس دراہم و دنانیر نہ ہو، اس کے پاس دنیا کا مال و دولت نہ ہو، روپیہ پیسہ نہ ہو، اسے مفلس کہا جاتا ہے۔
آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ شخص مفلس نہیں ہے، بلکہ مفلس کون ہے؟ فرمایا میری امت کا مفلس بندہ وہ ہے قیامت کے دن جو صوم و صلات کے ساتھ آئے گا اور عبادات کو لے کر آئے گا، اس کے نامہ اعمال میں پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کا حج، زکوٰۃ اور بڑی بڑی عبادات بہت زیادہ ہوں گی، لیکن اس کے باوجود دوسری طرف جب حقوق العباد کا صفحہ کھولا جائے گا وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، اس نے حقوق اللہ کی ادائیگی تو ضرور کی، لیکن دوسری طرف حقوق العباد کی پامالی کرتا رہا، کسی پہ بہتان لگائے، کسی پہ جھوٹی تہمت باندھی اور کسی کا ناحق خون کیا اور کسی کو سب و شتم اور گالی گلوچ کرتا رہا اور کسی کا ناجائز مال بے جا استعمال کرتا رہا، تو ایسا شخص قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر نیکیوں کے ساتھ آنے والا، اس کے بارے میں حکم ہوگا کہ آج انصاف کا دن ہے، اللہ کی عدالت میں چاہے کوئی امیر و غریب ہے، اعلیٰ و ادنا ہے، ہر ایک کے ساتھ انصاف کیا جائے گا اور مظلوموں کو اس مفلس بندے کی نیکیاں تقسیم کر دی جائیں گی۔ ابھی لوگ اللہ کی عدالت میں کھڑے ہیں، کہتے ہیں اے باری تعالی، اس شخص نے ہم پہ یہ بھی ظلم کیا، اس کا یہ بھی ہم پہ ستم تھا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں آج کے دن انصاف کا دن ہے اور ان مظلوموں کی خطاؤں کو، ان کے گناہوں کو مفلس بندے کے نامہ اعمال میں درج کروایا جائے، اور پھر یہ بد نصیب جو دنیا میں حقوق اللہ کی ادائیگی کرتا رہا، صوم و صلات، حج و عمرہ کی اور دیگر عبادات کی بڑی پابندی کرتا رہا، لیکن حقوق العباد میں اس کا معاملہ بڑا پریشان کن تھا، ایسے بد نصیب کو نیکیوں کے انبار لے کے آنے والے کو حکم ہوگا تسلا نارن حامیہ، آج تو عمل کر کے تھک چکا ہے، تیرے اعمال نے تجھے کوئی فائدہ نہیں دیا، اور ایسا شخص نیکیوں کے انبار لے کے آنے والا گناہوں کی گٹھڑیاں اپنے کندھوں پہ اٹھائے جہنم کی طرف چلا دیا جائے گا، اور اس کے بارے میں اللہ کی جہنم کی وعید سنا دی جائے گی، اللہم لا تجعلنا منہم۔ تو احباب گرامی، اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس طرح حقوق اللہ کی ادائیگی ضروری ہے، اس طرح حقوق العباد کی ادائیگی بھی از حد ضروری ہے۔
اور جو میں آپ کے سامنے آیت کی تلاوت کی، باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ سورہ دہر کی ان آیات میں خداوند قدوس نے ان خوش نصیب لوگوں کے اوصاف بیان فرمائے جو اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینے والے، خود بھوکے رہ کے اوروں کو کھلانے والے، خود مشقتیں جھیل کر اوروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، لوگوں کی بھوک و پیاس کا خیال رکھنے والے، اور اللہ کی رضا کے لیے مساکین سے، محتاجوں سے، ضرورت مندوں سے، یتامہ سے اور فقراء و مساکین سے محبت رکھنے والے ہیں، ان کو کھانا کھلانے والے، انہیں لباس پہنانے والے، ان کی ضرورتیں پوری کرنے والے۔ فرمایا ان کی نیتیں اتنی پاکیزہ ہیں کہ ان کی یہ سوچ نہیں ہوتی کہ ہمیں دنیا میں سخی کہا جائے، دنیا میں ہمیں مالدار کہا جائے، نہ ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ مجھے چودھری صاحب کہا جائے، میری سیاست و تجارت کو پرموٹ کیا جائے، اور نہ ان کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آج میں ان پہ خرچ کروں گا، کل یہ میرے نعرے لگائیں گے، میرے کام آئیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت، اللہ کی رضوان اور ان کے دلوں میں تقوی پایا گیا۔ لہم مغفرۃ، ان کی اچھی نیتوں کی وجہ سے انہیں مغفرت کی نوید بھی ہے، وَأَجْرٌ عظیم، اور اجر عظیم کی بشارت بھی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا وہ کسی سے بدلہ نہیں چاہتے، وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنے والے ہیں۔ اور رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا آنا وقافل الیتیم فی الجنت کہاتین، فرمایا میں اور وہ شخص جو کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے، جو کسی یتیم کا سہارا بنتا ہے، آج وہ کسی کی ضرورت پوری کرتا ہے، فرمایا قیامت کا دن ہوگا جب لوگ پریشان ہوں گے، کسی کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، فرمایا قیامت کے دن اللہ اس کو میرے ساتھ جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور ایک شخص رحمت کائنات علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور اس نے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی۔ شکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی قسوۃ قلبی، کہنے لگا اللہ کے رسول علیہ السلام میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے، کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ میرا دل نرم ہو جائے۔ آج ہمارے دلوں میں پتھروں سے بھی زیادہ سختی آ چکی ہے، ہم نہ میتوں کے اٹھنے سے
نہ مردوں کی تدفین سے خائف ہیں، اور اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ اور ان مردہ دلوں کا علاج کیا ہے؟ ہر چیز کا علاج ہوتا ہے، اور ان مردہ دلوں کا علاج کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی، کلا بل رانا علی قلوبہم، قرآن کہتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت کے بعد ارشاد فرمایا، ہر دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور زنگار آلود دلوں کا علاج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا موت کو یاد کیا جائے اور کثرت سے تلاوت قرآن کی جائے۔ جب ہم موت کو یاد کریں گے، تلاوت قرآن کریں گے، تو ہمارے دل مردہ نہیں ہوں گے۔ آج ہم اپنی آخرت کو بھلا چکے، آخرت کی فکر کو فراموش کر چکے، اور قرآن کریم کی تلاوت کی لذت سے ناآشنا ہیں، اس لیے دلوں کو زنگ لگ چکا ہے۔ تو آئیے اپنی قبر و حشر اور موت کی تیاری کیجئے، اور اس اللہ کے قرآن کی تلاوت کیجئے۔ اللہ ہمارے دلوں کو بیماریوں سے اور ہر قسم کی آفات سے، زنگ سے، پریشانیوں سے اللہ محفوظ فرمائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول علیہ السلام، میرا دل بڑا سخت ہو چکا ہے، کوئی ایسی نصیحت کیجئے کہ میرے دل میں نرمی پیدا ہو جائے۔ اور اسی دل کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ وَإِذَا فَسَدَتِ الْجَسَدُ كُلُّهُ، فرمایا جب وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم اعضائے بدنی درست رہتے ہیں، اور اگر وہ فاسد ہو جائے تو پورا جسم فاسد اور بیمار ہو جاتا ہے۔ فرمایا الا وہی القلب، الا وہی القلب، فرمایا خبردار رہنا، وہ دل ہے، اگر دل ٹھیک ہو جائے تو پورے اعضائے بدنی درست رہیں گے۔ آج ہمیں اپنے دلوں کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف کو تکلیف نہیں سمجھتے، ان کے دکھ کو اپنا کرب نہیں سمجھتے، ان کی پیاس کو اپنی پیاس نہیں سمجھتے، ان کی دھوپ کو اپنی گرمی نہیں سمجھتے، ان کی پریشانیوں کو اپنی پریشانیاں نہیں سمجھتے۔ تو پھر جان لیجئے ہمارے دل مردہ ہو چکے، ہمارے دلوں میں بیماری اور نفاق آ چکا ہے، اور جب تک اس دل کا علاج نہ کیا جائے تب تک انسان عبادتوں کی لذت سے محروم رہتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا دل کی نرمی چاہتے ہو، امسح رأس الیتیم او اطعم المسکین، فرمایا دل کی نرمی چاہتے ہو تو مسکین کو کھانا کھلایا کرو، یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھا کرو۔ جب تم یتیموں سے پیار کرو گے، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ گے، تو اللہ تمہارے دلوں کو نرم کر دے گا۔ آج دیکھیے ہم کتنے مساکین کا سہارا بنتے ہیں، اور آج مفاد پرستی کا دور ہے۔ ہر شخص
چاہے وہ کسی بھی سطح کا ہے، وہ اپنی ضروریات کو ترجیح دیتا ہے، وہ کہتا ہے میرا چولہا جلتا ہے تو باقیوں کی مجھے کیا فکر، جبکہ یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں۔ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، فرمایا لوگوں میں افضل وہ ہے، لوگوں میں بہتر وہ ہے، اور لوگوں میں ممتاز وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے، دوسروں کا فائدہ سوچتا ہے، دوسروں کے لیے راہیں ہموار کرتا ہے، دوسروں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، وہ لوگوں میں بہتر ہے، وہ لوگوں میں نمایاں و اعلیٰ درجہ رکھنے والا ہے۔ اور اخلاق کا سب سے اعلیٰ رتبہ کیا ہے؟ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ یہ صحیح المسلم کی روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من نفس مؤمن کربتا من کرب الدنیا نفس اللہ کربتا من کرب یوم القیامہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی ایک تکلیف دور کرتا ہے، دنیا کی ایک تکلیف دور کرتا ہے، نفس اللہ کربتا من کرب یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن اس کی تکلیفوں کو دور فرمائے گا۔ جو آج دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف دور کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس کو تکلیف سے نجات عطا فرمائے گا۔ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعَسِّرٍ یسر اللہ فی الدنیا والآخرہ، اور جو مسلمان اپنے بھائی کے لیے آسانی کرتا ہے، دنیا میں ایک آسانی کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العالمین آخرت میں تو آسانیاں اس پہ کریں گے ہی، دنیا میں بھی اس پہ آسانی فرماتے ہیں۔ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو اپنے مسلمان بھائی کے عیوب کو چھپاتا ہے، قیامت کا دن ہوگا اللہ اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ اور حدیث پاک کا اگلا جملہ سن لیجئے، فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، فرمایا جو بندہ مومن اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اس کی استعانت میں لگا رہتا ہے، آج اپنے بھائی کی مدد اور نصرت میں لگا رہتا ہے، قیامت کا دن ہوگا اللہ اس کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ دنیا میں جس نے اپنے بھائی کی نصرت کی، اس کی مدد کی، اس کا سہارا بنا، اس کا دست و بازو بنا، اللہ رب العالمین دنیا میں اس کے بگڑے کاموں کو سنوارتے ہیں، اس کی مشکلات کو حل کرتے ہیں، اس کے لیے تنگیوں سے آسانیوں کا رستہ نکالتے ہیں، اور قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العالمین ایسے شخص کو بلائیں گے جو لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے والا، اور ان لوگوں کا مقام کیا ہوگا؟ فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فرمایا
یہ فلاح پانے والے، یہ کامیاب ہونے والے لوگ جو اپنی ضرورتوں پہ دوسروں کو ترجیح دینے والے۔ آئیے میرے بھائی، بڑی عقیدت سے مہاجرین سے ہمدردی کرنے والے وہ انصار، ان کا تذکرہ سورہ حشر میں اللہ فرماتے ہیں کہ مہاجرین نے اتنی قربانیاں انصار نے مہاجرین پہ کی کہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور اپنی جائیدادیں، اپنا دنیا کا ساز و سامان مہاجرین کے لیے قربان کیا۔ اتنی قربانیاں دیں انصار صحابہ نے، اتنا احسار کیا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی زمینوں کی ملکیت مہاجروں کو دیتے ہیں۔ اور کسی کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری 2 بیویاں ہیں۔ اور کسی نے کہا حضور میری 4 بیویاں ہیں، میں ان کو اللہ کی رضا کے لیے احسار کرتے ہوئے ایک کو اپنے عقد میں رکھتا ہوں، باقیوں کو طلاق دیتا ہوں کہ اپنے بھائیوں کے لیے احسار کروں۔ اتنا احسار کیا کہ رب کائنات نے ان کی تعریفیں فرمائیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنی ضرورتوں پہ دوسروں کو ترجیح دینے والے۔ اور انہی کے بارے میں فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب ہیں، یہ فلاح پانے والے ہیں، یہ اللہ کے ہاں بلند مرتبہ کے مالک ہیں۔ اور ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی ذیشان علیہ السلام کی یوں تعریف فرمائی تھی، حضرت سیدہ خدیجہ نے آپ کی یوں مدح سرائی کی۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتقری الضعیف وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے پیغمبر پہ پہلی وحی آئی آپ غم زدہ تھے، پریشان تھے، تسلی دینے والی سیدہ خدیجہ تھیں۔ کہا اے اللہ کے رسول، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ مسکینوں محتاجوں کو کما کر کھلانے والے ہیں، بے سہاروں کا سہارا بننے والے ہیں، اور آپ مہمانوں کی عزت و احترام کرنے والے ہیں، اور آپ ہو کہ لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہو اور دین کی خاطر تکلیفیں اٹھانے والے ہو۔ حضرت اماں جان فرماتی ہیں جس شخص میں اتنی خوبیاں ہوں اللہ ایسی شخصیت کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اور اللہ نے اتنا مقام عطا فرمایا، فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم تمہیں اتنا عطا کریں گے کہ تمہاری آج سے کل بہتر ہو جائے گی، تمہاری مکہ کی زندگی سے مدنی زندگی بہتر ہوگی، آج کے دن سے کل کا دن اور پھر آنے والا دن بہتر ہوگا، اور تمہاری اس دنیا سے آخرت بہتر ہوگی۔ اتنا اللہ نے مقام دیا، اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے والے اور احسار کا جذبہ رکھنے والے۔ اور آئیے یہ نبی رحمت علیہ السلام کا فرمان گرامی ہے، فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا
جب تک وہ اپنے لیے وہی کچھ پسند نہیں کرتا جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہو۔ آج بحیثیت مسلمان ہمیں اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے ہمسایوں کے لیے، اپنے ہم وطنوں کے لیے، اپنے پاکستانیوں کے لیے، اپنے شہروں کے لیے اور اپنی بستی والوں کے لیے، اہل محلہ کے لیے وہی کچھ پسند کرنا چاہیے جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ اپنے لیے آسائشیں اور دوسروں کی فکر نہ کی جائے۔ اسلام نے کسی بھی موڑ پہ اس کی تعلیمات نہیں دی، بلکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایمان کی تکمیل کا ممتاز درجہ یہ ہے کہ جو کچھ بندہ وہ خود پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ لیکن ہم اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے۔ ہم سفر میں ہوں تب بھی، مسجد میں ہوں تب بھی، کسی جگہ پہ جناب بیٹھنا ہو تب بھی، دکان ہو، مکان ہو، بازار ہو، سفر و حضر ہو، ہمیں اپنی ذات کی ترجیح ہوتی ہے۔ اور واللہ العظیم آج اس حدیث مبارکہ کو اپنے سینوں سے لگاتے ہوئے اس پہ عملی تصویر بنیے۔ جب ہم دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے، اپنے بھائیوں کے لیے وہی کچھ پسند کریں گے جو مجھے اور میری اولاد کو، میرے اہل خانہ کو پسند ہے، تو اللہ رب العالمین ہمیں خوشحالیوں سے نوازیں گے، ہمارے لیے آسانیاں فرمائیں گے، ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازیں گے۔ اس لیے احباب گرامی آج معاشرہ میں ضرورت اس چیز کی ہے، جس طرح ہم اللہ کا حق ادا کرتے ہیں اس طرح حقوق العباد کا خیال کیا جائے۔ اور یہ حدیث مبارکہ سن لیجئے، رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا الخلق عیال اللہ تعالی، فرمایا یہ مخلوق اللہ کا کنبہ اور قبیلہ ہے، یہ اللہ کی پیدا کردہ مخلوق اللہ کا خاندان ہے، اللہ کا کنبہ و قبیلہ ہے۔ فرمایا اور جو دنیا کے اندر شخص اللہ کے اس کنبے و قبیلے کی خدمت میں لگا رہے گا، یعنی مخلوق خدا کا بھلا کرے گا، اللہ فرماتے ہیں وہ ہمارا مقرب ترین ہے، ہمارا محبوب ترین ہے۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے آسانیاں ہوتی ہیں، آسائشیں ہوتی ہیں، اور یہ رزق میں برکت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جب ہم اللہ کی مخلوق کی بلائی سوچیں گے تو اللہ ہمیں رزق کی فراوانی عطا فرمائے گا۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ آئیے سن لیجئے۔ مدینہ منورہ ہے اور حالات ایک جیسے نہیں رہتے۔ مدینہ منورہ کی خوبصورت فضاؤں میں قحط پڑ جاتا ہے، لوگ بھوک و پیاس کا شکوہ کر رہے ہیں، اور ایسے حالات بھی آئے کہ کبھی مکہ والوں کو ہڈیاں پیس کے کھانا تناول کرنا پڑا اور پتوں پہ گزارا کرنا پڑا۔ اور یہ اللہ کی طرف سے حکمتیں ہیں، وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ مدینہ کے باسی قحط سے دو چار ہیں، بھوک سے نڈھال ہیں، اور انہی ایام میں سخیوں کے بادشاہ اور جن کو سخاوت کی وجہ سے 20 مرتبہ رحمت کائنات نے جنت کی بشارت سنائی، وہ حضرت ذوالنورین ہیں، وہ حضرت عثمان ہیں کہ جنہوں نے مخلوق خدا کی اس قدر خدمت کی کہ خود رحمت کائنات نے انہیں درجنوں مرتبہ جنت کی بشارت سنائی۔
اور اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ لوگوں کی ضرورت پوری کرنے والے مدینہ میں قحط پڑ جاتا ہے، اور مدینہ کے تاجروں کو علم ہوا کہ یہاں کے ایک بہت بڑے تاجر حضرت عثمان کا شام سے اونٹوں سے لدا ہوا مال تجارت وہ شام کی منڈیوں سے مدینہ کی طرف آ رہا ہے، اور وہ مدینہ کی حدود سے باہر جناب عثمان کے مال تجارت کی بولیاں لگا رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں اتنا منافع دوں گا، کوئی اپنی وسعت سے اس سے زیادہ کی پیشکش کرتا ہے، کوئی ایک کے بدلے میں 2 گنا کا مطالبہ کرتا ہے۔ اور ان حالات میں سخیوں کے بادشاہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل مدینہ کے حالات کا علم ہوا۔ آج ہمارے تجار کی جماعت کو دیکھ لیجئے، جب انہیں علم ہوتا ہے کہ آٹے کا بحران ہے، چینی کا بحران ہے، گندم کا بحران ہے، تو اس سامان کو گوداموں میں سٹاک کر لیا جاتا ہے، اور یہ بے برکتی کا سبب ہے، یہ رزق حلال نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے ذخیرہ اندوزی سے منع فرمایا ہے۔ ہاں اگر وہ چیز معاشرہ میں عام مل رہی ہے، آٹا ہے، گندم ہے، چینی ہے، اس کا کوئی بحران نہیں ہے، وہ عام جو ہے وہ لوگوں کو چیزیں میسر ہیں، تب آپ جو ہے وہ اس کو تجارت سمجھ کے ذخیرہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر نیتوں میں فتور آ جائے تو اللہ کی طرف سے برکتیں بھی اٹھ جاتی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنے 1000 اونٹوں کو کئی گنا منافع میں فروخت کر کے کروڑوں کے مالک بن سکتے تھے، لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی سخاوت کی، مسکرائے، کہا تم دنیا کے منافع کی پیشکش کرتے ہو، کوئی 2 گنا کہتا ہے، کوئی زیادہ پرافٹ اور منفت کی منافع کی بات کرتا ہے۔ حضرت عثمان نے کہا میری تجارت اور میری جو ہے وہ اس اللہ سے جو ہے وہ میری بات طے ہو چکی ہے، جو مجھے 1 کے بدلہ میں 10 دینے والا ہے۔ اور قرآن نے کہا من جاء بالحسنتی فَلَهُ أَشْرُ أَمْثَالِهَا، جو 1 نیکی لائے گا اس کو اللہ 10 گنا عطا فرمائے گا۔ اور حضرت عثمان نے قحط کے دور میں سارے کا سارا مال مدینہ کے فقراء میں تقسیم کر دیا، اور اسی روز رحمت کائنات نے آپ علیہ السلام کو صحابہ کرام میں سے ایک صحابی رسول نے خواب میں دیکھا کہ آپ اپنی عمدہ سواری پہ عمدہ لباس پہنے ہوئے جا رہے تھے۔ صحابی عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول، آج ہم آپ کی ملاقات چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا آج کے دن آپ سے ملاقات بعد میں ہوگی۔ آج میرے عثمان نے اتنی سخاوت کی کہ آسمان پر خداوند قدوس نے عرش بری پہ عثمان کے نکاح کی تقریب رکھی ہے، اور میں محمد عثمان کے نکاح کی تقریب میں جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تھے وہ عثمان۔ اور مدینہ میں جب پانی کی قلت واقع ہوئی، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جنوبی پنجاب کے علاقہ جات میں، صحرائے چولستان میں لوگ پانی کی قلت کا شکار ہیں، اور جانور، بچے، نوجوان، مرد اور عورتیں زمین پیاسی ہے۔ اور دعا کیجئے اللہ اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ اور جب اللہ کا حق نہ دیا جائے، فصلوں میں عشر زکوٰۃ نہ دی جائے، اور اللہ کے حق کو روک لیا جائے، تو پھر بارشیں بھی رک جاتی ہیں۔
تو احباب گرامی، آئیے ان حالات میں اپنے مسلمان بھائیوں کی استعانت کیجئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، مدینہ کے اندر یہودی کا اس بیر روما پہ قبضہ ہے، وہ مسلمانوں کو پانی دینے پہ راضی نہیں ہوتا، مہنگے داموں پانی فروخت کرتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رحمت کائنات کی زبان اقدس سے یہ بشارت سنی کہ جو شخص مدینہ کے باسیوں کو پانی مہیا کرے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور سیدنا عثمان کے مال نے اسلام کو کتنی تقویت دی، اور یہ اسلام کو تقویت حضرت عثمان کے مال سے ملی۔ اور میں نے اپنے کئی بزرگوں سے سنا ہے کہ آپ عرب میں جائیں تو آج بھی اہل مدینہ کے جناب آپ اکابرین سے پوچھ سکتے ہیں کہ حضرت عثمان کا اکاؤنٹ آج بھی جاری ہے، ان کا فیض آج بھی جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ بئر روما حضرت عثمان نے وہ کنواں خریدا، مسلمانوں کے لیے وقف کیا، تو میرے پیغمبر نے جنت کی بشارتیں سنائیں۔